اگر مسلمان کسی مسلمان پر حملہ آور ہو جائے اور اس کی جان مال آبرو کا تحفظ نہ کرے، تو یہ جو ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کی جو باہمی جنگیں ہیں، یعنی صفی عثمانیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، بر صغیر میں مغل ہیں وہ لودھیوں کے ساتھ، لودھی تغلقوں کے ساتھ، وہاں پر افغانستان میں نادر شاہ، تو یہ جو باہمی طور پہ خون خرابہ ہے، تو اگر جان کی حرمت چلی گئی تو پھر اخلاق کہاں باقی رہا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ہے اخلاقی اقدار کا ملحوظ رہنا، اور ایک دوسری چیز ہے اقتدار کی اخلاقیات، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ وہ کیا آپ کو مغربی قوموں کے نظر آتی ہے؟ نہیں، وہ تو آج بھی نہیں ہے۔ یعنی معاملات ان کے اندرونی دیکھیں، وہاں لوگ متاثر ہوتے ہیں، لیکن کیا جنگ و جدال کے معاملے میں وہ اخلاقیات ملحوظ رکھی جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو طاقت کا اپنا ایک نشہ ہے، یہ بیان کیا گیا نا کہ صاحب نظرہ نشہ ہے قوت ہے خطرناک۔ جس وقت قوت پیدا ہو جاتی ہے تو قوت کے حصول کے لیے پھر حوصلہ مند لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کا علاج بالکل دوسرا ہے۔ اس کا تعلق غربت سے یا محکومی سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ نے انتقال اقتدار کے لیے کیا کوئی پرامن طریقہ اختیار کیا؟ بہت اہم بات۔ ہم اس میں ناکام ہو گئے، یعنی یہ ایک بالکل دوسری چیز۔ علم کی ناکامی ہوئی نا پھر ہم سے بھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل سائنسز میں جس نوعیت کا رسوخ ہونا چاہیے تھا، عمرانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو چیزیں اجتہاد کا تقاضا کرتی تھیں، اس میں ناکامی ہوئی۔ یہ ناکامی کا ایک پہلو ہے، یعنی ہمارے ہاں اس میں بعض کامیابیاں بھی ہوئی ہیں۔ ہماری تاریخ میں مثلاً قانون کے معاملے میں یہ نہیں ہوا کہ ایک ایسا معاشرہ ہم نے بنا دیا ہو جس میں بس بادشاہ سلامت کی رائے ہی قانون ہے۔ نہیں، قانون ہمارے ہاں ایک حیثیت کے ساتھ کار فرما ہوا ہے۔ ہمارے قاضیوں نے اس میں بڑی اعلیٰ سیرت اور کردار کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ برے لوگ بھی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور قانون کی حکمرانی رہی ہے، اس کے باوصف کی ملوکیت تھی، اور مختلف بادشاہتیں قائم ہوتی رہیں، لیکن قانون کی حکمرانی رہی ہے۔ اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں اور بعض اقدار کا لحاظ ہے، وہ ظاہر ہے پوری تاریخ پر اس وقت تبصرہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ اقتدار کے معاملے میں جو اصل چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ لوگ سارے کے سارے اپنی تلواریں لکڑی کی بنا کر گھروں میں چلے جائیں۔ ہمیں ہدایت یہ کی گئی تھی کہ جب فتنہ پیدا ہو جائے تو یہ کرو، لیکن یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص اقتدار کی مسند پر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اس دنیا میں اعلیٰ درجے کے علماء پیدا کرتا ہے، سائنسدان پیدا کرتا ہے، شاعر پیدا کرتا ہے، ادیب پیدا کرتا ہے، متنوع صلاحیتوں کے لوگ پیدا کرتا ہے، اسی طرح قیادت و سیادت کے اہل لوگ بھی پیدا کرتا ہے۔ وہ جب کسی معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا حصہ وصول کریں، ان کو نہیں ملتا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر اگر آپ نے طریقہ یہ اختیار کیا ہوا ہے کہ اس کا فیصلہ تو پانی پت کے میدان میں ہونا ہے، تو پھر لوگ لڑیں گے اٹھ کے، اور جب لڑیں گے تو اس طرح کے حوصلہ مند لوگ پھر ایک دوسرے کی گردن بھی کاٹیں گے۔ اس میں بڑے اعلیٰ مقاصد ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس میں بھی انسان کس طرح اپنے آپ کو بعض اوقات فریب دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کو بہتر امن فراہم کر سکتا ہوں، میں اس وقت جو ظالمانہ اقتدار ہے اس کا خاتمہ کر سکتا ہوں۔ یہ ہمارے ہاں جو لوگ مذہب کے نام پر لڑ رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ڈیسیوں کی تعداد میں وہ تنظیمیں بنا رکھی ہیں جو کہیں شام میں لڑ رہی ہیں، کہیں افغانستان میں لڑتی رہی ہیں۔ ان لوگوں کے پیش نظر تو سر تسر ان کے پاس بیٹھیں تو دینی اقدار ہے، اس کے باوصف دینی اقدار ان کو اس سے نہیں روکتی کہ وہ اقتدار حاصل کرنے کی جدوجہد کریں۔ تو اقتدار کے ساتھ بعض اوقات اخلاقی تصورات بھی وابستہ کر لیے جاتے ہیں، یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے۔ بہرحال اصول کی بات میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں اصل پرابلم کیا ہے، وہی جس کو دنیا نے کسی حد تک حل کرنے کی صحیح کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اقتدار کے لیے پرامن راستہ نکالیں۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں، اب دیکھیے نا کہ جدید دور میں کیا ہوا، وہ اپنی سیاسی جماعت بنا لیں، وہ پرامن طریقے سے جدوجہد کر لیں، بیلٹ فیصلہ کرتے گی، یعنی وہی فیصلہ جو پانی پت کے میدان میں ہوتا تھا وہ آپ کے ہاں ووٹ کی پرچی سے ہو جائے گا۔ یہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے نہیں ہے کہ اس سے حق و باطل کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس میں بھی بعض اوقات حماقتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس میں بھی پاپولزم کی تحریکوں سے سابقہ پیش آ جاتا ہے، لیکن یہ انتقال اقتدار کا پرامن طریقہ ہے۔ تو پرامن طریقہ جب آپ اختیار کریں گے تو لوگ اس کے آداب و اخلاقیات کے پابند ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ طریقہ آپ اختیار نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ حوصلہ مند لوگوں میں کوئی ایک آدمی بھی اٹھے گا، اپنا لشکر بنائے گا، تو آپ کو جنگ و جدال کی فضا نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب آخری سوال پوچھتا ہوں اس موضوع پر۔ یہ جو اس وقت آپ نے دو اسباب بیان کیے تھے، علم اور اخلاق میں پستی ہے، اس میں برتری کس چیز کو حاصل ہوگی؟ یعنی اولیت کیا ہے؟ پہلے کیا کام ہوتا ہے؟ یعنی پھر آپ نے جو بھی پیشکش کی ہے اس کے لحاظ سے تو پہلے علم میں پستی آئے گی، اس کی وجہ سے مسائل تو پیدا ہوں گے، مسائل تو کہیں بھی ہوں آپ پیدا ہوں گے، ترقی کر جائیں تب بھی پیدا ہوں گے۔ تو علم میں یہاں پستی آ گئی، اور یہاں
جو دنیا کا عرف ہے، عالمی قوانین ہیں، اس کے تحت آبادی بڑھ رہی ہے، چیلنجز آ رہے ہیں، انتقال اقتدار، 10,000 مسائل ہیں، اس میں اب آپ حل کے لیے جب جاتے ہیں، حل نہیں ملتا علم سے، تو پھر محکومی غلامی پیدا ہوتی ہے اور اس سے اخلاقی انحطاط بڑھتا چلا جاتا ہے. تو پھر اس کا مطلب جو اولیت ہے وہ تو علم میں پستی کو قرار دینا چاہیے. یعنی روکنے میں تو ظاہر ہے سب سے بڑا کردار علم ہی ادا کرتا ہے، لیکن پیدا ہونے کا عمل تو یہاں سے شروع ہو جائے گا نا، کہ اگر آپ نے آبادی کو متوازن نہیں رکھا ہے تو غربت کے امکانات پیدا ہو گئے. آپ نے دولت کی منصفانہ تقسیم نہیں کی ہے تو غربت کے امکانات پیدا ہو گئے. تو غربت کے لیے آپ کے ہاں عوامل اگر موجود ہیں تو ہو جائے گی، وہ تو ہو جائے گی. اب اس کو روکنے کا عمل کرنا ہے. روکنے کے لیے وہی علم ہے جو ایک بڑی طاقت فراہم کرتا ہے. وہ دونوں پہلوؤں سے حملہ آور ہوگا. یعنی ایک طرف وہ یہ کرے گا کہ اس عدم توازن کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، اس میں آلات وجود میں آ جائیں گے، نئی ایجادات ہو جائیں گی، نئی نئی دنیایں لوگ دریافت کر لیں گے. اور دوسری جانب وہی علم آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کو در حقیقت آگے بڑھنے کے لیے اب وہ توازن پیدا کیسے کرنا ہے. تو علم میں نے اسی لیے عرض کیا کہ ایک تو سائنسی علم ہے جس کو آپ نیچرل سائنسز میں تعبیر کرتے ہیں، اس سے بھی آگے بڑھ کر سوشل سائنسز. یہ دیکھیے جو سوال آپ نے کیا وہ بھی کیا ہے، یعنی چونکہ ہم اپنے ہی سیاسی اصولوں کے لیے کوئی نظم نہیں بنا سکے تو نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی طریقہ بھی نہیں تھا. تو آخر تک جب یعنی مسلمانوں پہ زوال آیا ہے اور جس کے بعد دوسروں نے آ کر ان کو محکوم بنا لیا اور ان کی دولت سے اپنے لیے عمارت کا اہتمام کیا، تو اس وقت بھی کیا تھا، یعنی صفوی سلطنت تھی تو وہ بھی بادشاہت تھی، عثمانی سلطنت تھی تو وہ بھی بادشاہت تھی، مغلیہ سلطنت تھی تو وہ بھی بادشاہت تھی. اگر کوئی تھوڑا بہت جمہوریت کا اثر آپ کو نظر آتا ہے تو وہ عثمانیوں کے ہاں کہیں کہیں نظر آتا ہے، ورنہ بحیثیت مجموعی ہم اس میں کوئی پیش رفت نہیں کر سکے. ہمارے سامنے برطانیہ میں ارتقا ہوا اور دنیا نے یہ دیکھا کہ وہ کس طریقے سے 1215 کے میگنا کارٹا کے بعد بتدریج دارالعمراء کی طرف اور یہاں تک کہ پھر دارالعوام کی طرف اقتدار منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے. کس طرح انہوں نے اپنی بادشاہت کو کانسٹیٹیوشنل مونارکی میں بدل دیا، اگرچہ ان کے ہاں اس طرح کا کوئی دستور باقاعدہ موجود نہیں ہے، لیکن روایات ایسی پیدا ہو گئیں کہ انتقال اقتدار کا معاملہ پرامن ہو گیا. تو یہ سب کچھ ہمارے ہاں اس طریقے سے نہیں ہو سکا. اس کے اپنے اثرات ہیں، اس کی اپنی خرابیاں ہیں. وہاں بھی اگر دیکھیں تو اصل خرابی علم میں ہے. یعنی اگر علمی لحاظ سے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اصول دیا تھا کہ امرہم شورا بینہم، ہم اس کا کوئی ضابطہ، کوئی قاعدہ، کوئی لائے عمل بنا لیتے جس پر اتفاق ہو جاتا. یہ لائے عمل محض کتاب میں نہیں بنایا جاتا، اس پر مختلف طبقات کا اتفاق ضروری ہے. اس لیے کہ اگر اتفاق نہیں ہے تو ہم نے ایک بات پہ نافذ کرنے کا فیصلہ کیا، کوئی دوسرا اس سے بغاوت کر کے کھڑا ہو جائے گا. تو یہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ جگہ جگہ بغاوت کی مثالیں ہیں. ایک طاقت پیدا ہو گئی ہے. چنانچہ دیکھیں کہ عالمگیر جیسے شخص کو اپنے باپ کو قید میں ڈال کر اور اپنے بھائیوں کو دنیا سے رخصت کر کے اقتدار سنبھالنا پڑا.